کسی طور حکومت کو 2/3 اکثریت نہیں ملنی چاہیے تاکہ آئینی ترمیم نہ ہو سکے۔ کیا واقعی یہ پہلے سے طے کر لیا گیا تھا؟ یہ فیصلہ کب، کس نے اور کیوں کیا ہوگا؟ عرفان صدیقی کا ہنگامہ خیز کالم۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حیران کن دعوے بھی کیے ہیں۔ انہوں نے عدالتی فیصلے کو کثیر الاولاد بحران قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اس نے ایک ایسے اونٹ کی شکل میں جنم لیا جس کی کوئی کل سیدھی نہ تھی۔ طلسم ہوش ربا کا آغاز اس وقت ہوا جب متعدد بار یاد دہانیوں کے باوجود تحریک انصاف اپنے ہی دستور کے مطابق داخلی انتخابات یعنی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرا سکی اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخابی نشان سے محروم ہو گئی۔ اس کے حمایت یافتہ امیدواروں کو آزاد کے طور پر انتخابات میں حصہ لینا پڑا۔ 21 فروری کو الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ 22 فروری کو پی ٹی آئی سے رشتہ و تعلق کے دعوے دار 80 کامیاب ارکان اپنی قیادت کی ہدایت پر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ یوں انہوں نے آئین اور قانون کا تقاضا پورا کر دیا جس کے تحت آزاد امیدواروں کو 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 5 سال کے لیے سنی اتحاد کونسل کے پنجرے میں بند ہو جانے کے بعد یہ امیدوار آئندہ کے لیے اپنا فیصلہ بدلنے کے اختیار سے محروم ہو گئے۔ بقول کالم نگار پی ٹی آئی کے کسی رکن نے آج تک اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے الیکشن کمیشن، اسپیکر یا کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ ایک بڑی پارلیمانی پارٹی بن جانے کے بعد اب سنی اتحاد کونسل کی نظریں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر تھیں۔ اس نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، ایک کے مقابلے میں 4 ارکان نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ سنی اتحاد کونسل فوری طور پر پی ٹی آئی کی مادر مشفق کی شہرت رکھنے والی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ 5 سینئر جج صاحبان پر مشتمل بینچ نے 14 مارچ کو یہ اپیل مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ دل برداشتہ سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اپریل میں دائر کی گئی اپیل ابھی سماعت کو نہیں لگی تھی کہ 3 مئی 2024 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 3 سینئر جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شریک تھے۔ کمیشن کے رکن وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے انکشاف کیا کہ حکومت کمیشن کے ارکان میں اضافے اور بعض دیگر متعلقہ امور کے لیے ایک آئینی پیکیج کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایسی غیر مصدقہ خبریں پہلے سے میڈیا کی زینت بن رہی تھیں کہ حکومت ججوں کی عمریں بڑھا کر یا میعاد عہدہ میں توسیع کر کے جسٹس فائز عیسیٰ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ فائز عیسیٰ کا ایک بیان بھی آیا کہ حکومت اس رعایت کا آغاز میرے بعد آنے والوں سے کرے۔ عرفان صدیقی نے کالم میں دعویٰ کیا ہے کہ 3 مئی کے جوڈیشل کمیشن اجلاس نے خطرے کی ایسی گھنٹی بجا دی کہ چیف جسٹس کے منصب کے لیے قطار میں لگے امیدواروں کی راتیں بے خواب ہو گئیں۔ انہونی کا خوف رگوں پہ میں رینگنے لگا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ کسی طور حکومت کو 2/3 اکثریت نہیں ملنی چاہیے تاکہ آئینی ترمیم نہ ہو سکے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے صرف 3 دن بعد 6 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی اپیل سماعت کے لیے لگ گئی۔ اس دن جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بنے بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے بحرانی آتش فشاں کے دہانے سے ڈھکن اٹھا دیا۔ جج صاحبان کا آئینی حلف قرار دیتا ہے کہ میں ہر حالت میں بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و نات قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ عرفان صدیقی نے لکھا کہ میں نے کسی کالم میں کہا تھا کہ آئین و قانونی معاملات میں درخشاں روایات کی حامل ہماری عدلیہ کا شاید ہی کوئی فیصلہ ان 4 آئینی ممنوعات خوف، رعایت، رغبت اور انات سے پاک ہو۔ 13 رکنی فل کورٹ بیٹھا 8 ارکان نے قرار دیا کہ خصوصی نشستیں اپیل کنندہ جماعت سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی۔ یہ اس پی ٹی آئی کو ملیں گی جو ان نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس گئی، نہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس، نہ سپریم کورٹ کے پاس۔ فیصلہ کرنے والوں میں مستقبل کے 3 پر امید جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھے۔ انہونی کے خوف کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ یہ عجیب الخلقت فیصلہ آنے کے فوراً بعد 15 جولائی کو مسلم لیگ نون نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ 18 جولائی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ارکان کا اجلاس ہوا تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس اہم مقدمے کے حوالے سے نظر ثانی اپیل فوری لگانے پر زور دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ عدالتی چھٹیوں کے بعد دیکھ لیا جائے گا۔ 23 جولائی کو پیپلز پارٹی نے بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ کچھ علم نہیں یہ درخواستیں کن گرد آلود فائلوں میں پڑی ہیں۔ فیصلے کے 6 دن بعد 18 جولائی کو الیکشن کمیشن نے فیصلے سے پیدا ہونے والی کچھ آئینی اور قانونی مشکلات کے حوالے سے رہنمائی کے لیے ریفرنس بھیجا۔ اس کا جواب 55 دن بعد 14 ستمبر کی شام اس وقت پراسرار طریقے سے ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا جب اسلام آباد اس خبر سے گونج رہا تھا کہ کل 15 ستمبر کو پارلیمنٹ آئینی پیکیج منظور کرنے جا رہی ہے۔ خوف کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ کالم نگار کے بقول اب اس وضاحت نامے پر بھی چیف جسٹس نے 9 سوالات اٹھا دیے ہیں۔ 12 جولائی کا کثیر الزاویہ اور 8 پہلو فیصلہ بہت بڑا بحرانیہ بن چکا ہے، شاید اس لیے کہ رعایت، رغبت اور انات کے زیر اثر دیے جانے والے فیصلوں کا بھی کچھ اور چھوڑ کچھ سر پیر ہوتا ہے۔ لیپا پوتی کے لیے ہی صحیح آئین و قانون کی مومی ناک سے کھیلنا پڑتا ہے۔
خوف بلا تاخیر اور فوری رد عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں پھول جائیں تو آئین کی کتاب کھولنا اور قانون کے ضابطوں پر نظر ڈالنا محال ہو جاتا ہے۔ خوف دلیل اور منطق سے عاری اعصاب زدگی کو جنم دیتا ہے، جو پہلے معاملے کو بگاڑتی اور پھر بحران میں بدل دیتی ہے۔ حکومت واضح کر چکی ہے کہ ججوں کی عمر یا میعاد عہدہ میں توسیع کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ آئینی ترمیم کے موجودہ پیکیج میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دیداؤ دل میں بسے کسی منصب جلیلہ سے محرومی کا خود تراشیدہ خوف تمام ریاست کو تلاطم خیز پانیوں تک لے آیا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کی طرف سے 5 خطوط الیکشن کمیشن کے پاس جواب طلب پڑے ہیں۔ چیف جسٹس نے 9 نکاتی سوال نامہ جاری کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی ایک نئی پٹیشن کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی درخواستیں 2 ماہ سے زیر التوا پڑی ہیں۔ انہونی کے خوف سے جنم لینے والا فیصلہ آج سے بنتا جا رہا ہے اور ان گنت مسائل میں گھرا ملک آرزوئے عہدہ و منصب کی چتا میں دھڑ دھڑ چل رہا ہے۔